کو اپنے خصوصی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی حکومت کی پہلی پسند ہے، جبکہ جسٹس یحییٰ کے انکار کی صورت میں جسٹس امین الدین خان آپشن ہوں گے۔ پوائنٹ نیوز کی خبر درست ثابت ہوئی، جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے۔ خصوصی پارلیمان کے اجلاس میں 2/3 اکثریت نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو نئے چیف جسٹس کے لیے نامزد کیا، جس کے بعد ان کا نام وزیر اعظم شہباز شریف کو ارسال کر دیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام بھیجا۔ صدر کی منظوری کے بعد یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے۔ نئے چیف جسٹس 26 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ایچ.ایس.این کالج لاہور سے حاصل، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیاتی ڈگری حاصل۔ کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جیسس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی اور 2024 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سنجام دی۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے۔ انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا حصہ رہے اور کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں ججز کی ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں ہوئی، جس دوران چیف جسٹس نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے، جبکہ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ان کے چیمبر کے اسٹاف نے بھی مبارکباد دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمت سے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے سینئر ترین جج خطاب کرتے ہیں، تاہم قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس سے جسٹس یحییٰ آفریدی خطاب کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کر لی۔ توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ دوران سماعت جسٹس حسن اورنگزیب نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا، کیا آپ کو بشریٰ بی بی سے تفتیش کی ضرورت پڑی؟ جب سے کیس منتقل ہوا آپ نے کوئی تفتیش کی؟ FIA کے تفتیشی افسر نے جواب دیا، نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ فاضل جج نے کہا، بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کی۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کی ضمانت 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کی۔ عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے حالیہ ایرانی حملوں کے جواب میں فیصلہ کن منصوبہ تیار کر لیا، جس کے تحت ایران کے اہم عہدیداروں کے گھروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ عرب میڈیا رپورٹس میں اسرائیلی چینل 14 کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل ایرانی میزائل حملے کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس منصوبے میں ایرانی عہدیداروں کی رہائش گاہوں پر حملے بھی شامل ہیں اور یہ حملہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر حملے کی جوابی کارروائی ہوگی۔ اسرائیلی چینل کا بتانا ہے کہ اس حملے میں طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ لڑاکا طیارے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے، ہراسانی کے واقعات میں ملوث افراد اور افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی، جس کے مطابق ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر سخت کارروائی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سائبر کرائمز میں ملوث افراد کو 5 تا 15 سال سزا اور بھاری جرمانہ ہو سکے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق حکومت پاکستان کی جانب سے لکھے گئے خط پر اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق خط کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے ویدانت پٹیل نے کہا کہ وہ نجی سفارتی رابطوں پر بات نہیں کریں گے۔ امریکی نائب ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس اور قید سے متعلق کسی بھی انکوائری پر بات کرنے کے لیے محکمہ انصاف سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔